انگریز ہندوستان کے نواسیوں پر خوب ظلم کیا کرتے تھے اور ہمارے معصوم بچے بچیوں اور بے گناہوں کو تختِ دار پر معلق کر کے پھانسی دے دیا کرتے تھے، اور خاص کر کے ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت کو تار تار کرتے تھے، اور ہزاروں علماء کو بے وجہ قتل کیا کرتے تھے، اور جلیانوالہ باغ میں 1919 کو 10,000 ہندوستانیوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ آخرکار یہاں کے باشندوں نے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مذاہب کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کو اس دیش سے بھگانے اور اپنے ملک ہندوستان سے ان سے آزاد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ہندو مسلم سب نے مل کر انگریزوں سے کئی بڑی بڑی لڑائیاں لڑی، جن لڑائیوں میں بہت سے علماء شہید ہوئے، خاص کر کے صادق پور کے ہزاروں علماء شہید ہوئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا صادق پور کے علماء کی قربانیاں ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور پورے ہندوستان کی قربانیاں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی صادق پور کے علماء کی قربانیاں بھاری پڑ جائے گی۔ لیکن افسوس سر افسوس، ہمارے علماء مسلم بھائی کی کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے، صرف گنے چنے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، جیسا کہ مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، عبدالغفار، سبھاش چندر بوس، سردار بھگت سنگھ وغیرہ وغیرہ۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک دن ایسا آیا کہ ہندوستانیوں کی جیت ہوئی اور انگریزوں کو اس ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد ہر سال پورے دیش میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے اور بھارت کا ترنگا لہرایا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں: خدا کرے ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، خدا کرے ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، اگر رشتے ٹوٹ جائے تو ہم ہو جائیں درہم برہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔